آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے، اور مشکات شریف میں اس کا نمبر 200 ہے۔ ان معاویۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی، متفق علیہ۔ حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اور میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات پتہ چلی، اس حدیث کے پہلے حصے پر آج یہ کلام کرتے ہیں کہ دین کی سمجھ، دین کا علم، دین کا فہم، یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بلند چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بھلائی کی طرف منسوب کیا، کہ جب اللہ کسی کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دنیا میں بزنس، میڈیکل، اکاؤنٹنگ، مختلف فیلڈز کے ماہر ہوتے ہیں، اپنے اپنے شوق کے لحاظ سے، اپنے اپنے تجربے کے لحاظ سے، اور بعض اوقات ہماری ساری زندگی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں لگتی ہے اور ہم خوب مال کماتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں دین کی سمجھ عطا ہوئی ہے؟ کیا ہمیں دین کا فہم ملا ہے؟ کیا ہم نے شریعت کا علم سیکھا ہے؟ کیا ہمیں طریقت کا علم ہے؟ کیا ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، اور آپ کے حبیب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ علماء نے دوسری بات یہ لکھی کہ بعض اوقات ہم صرف ظاہری چیزوں کو لیتے ہیں، مثلا ہم نعت پڑھتے ہیں تو نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ نعت پڑھی اور چند آنسو بہے، اچھا محسوس ہوا، اور بس سمجھا کہ بس یہی دین ہے، بس یہیں تک ہے، یہیں تک رک جانا ہے۔ یا ہم نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن کو رٹ لیا، اور ہمارے معاشرے میں واہ واہ ہو گئی، خاندان میں ہماری واہ واہ ہو گئی، اور ہم نے رمضان میں رٹا ہوا قرآن کو سنا دیا۔ یہ تمام بہت اچھے اعمال ہیں، یہ سب اچھا ہے اور سب پہ ثواب ملتا ہے، لیکن دین یہاں تک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے، جو اصل کمال ہے، وہ دین کی سمجھ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ سے ہو سکے تو علم دین ضرور حاصل کریں۔ جو فرائض علوم ہیں وہ تو ہر ایک پر لازم ہیں، وہ تو ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو قرآن و حدیث کو سمجھیں، فقہ سیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور دین کا فہم اپنے اندر پیدا کریں، تو اس سے آپ کی دنیا اور آخرت بھی بہتر ہوگی، اور پھر آپ کے ذریعے سے دیگر لوگوں تک بھی اللہ کا دین پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔